آپ سب کو سلام. شکر گزاری کرتے ہیں ہم خدا کے گھر میں موجود ہیں. اور ایک گیت ہے، پاویں دکھ ساڈے ودن بتھیرے تیرا در نہیں اچھا، تیرا در نہیں اچھا. ارلی چرچ، ابتدائی چرچ جب ان کے خلاف رومن حکومت کھڑی تھی تو جب وہ کہتے تھے کہ یسوع زندہ ہے تو وہ ان کو روکتے تھے کہ یہ نہ کہو یسوع زندہ ہے، یہ یسوع بادشاہ. اب وہ جان گئے تھے اس یسوع کو، اس کا تجربہ کر لیا تھا کہ وہ زندہ ہے، تو وہ رک نہیں سکتے تھے. اور جب وہ نہیں رکتے تھے تو ان کی زبانیں کاٹ دیتے تھے تاکہ یہ نہ کہیں کہ یسوع زندہ ہے، یسوع بادشاہ ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے قیصر بادشاہ. تو جب ان کی زبانیں کاٹتے تھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر کہتے تھے یسوع بادشاہ ہے، یسوع زندہ ہے. اور جب ان کے ہاتھ کاٹتے تھے تو وہ پیروں سے لکھتے کہ یسوع زندہ ہے. ہاللیلویا. اور جب ان کے پیر بھی کاٹتے تھے تو وہ اپنی باڈی سے ہل ہل کر بتاتے، اپنی باڈی کو اس طرح شیک کرتے یہ بتانے کے لیے کہ یسوع زندہ ہے. ہاللیلویا. تو ہم جس کو جان گئے ہیں ہم اس کی بندگی کرتے ہی رہیں گے اور کرتے کرتے آسمان پر چلے جائیں گے. آمین آمین. اب زوردار تالیاں اپنے خدا میں دو. ہاللیلویا. تھوڑی سی بیس دے دو اور آئس تھوڑی سی کام کر، افیکٹ بھی جائے کام کر. ہلو، تھوڑی بیس دے دو، افیکٹ کم، آواز سمجھ دے. ہلو ہلو. چلے تو خدا کی حضوری میں ہم اس کا کلام سننے، اس کی پرستش کرنے آئے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کمزور آتا ہے اور زور پا کر چلا جاتا ہے. ہاللیلویا. اداس آتا ہے اور خوشی سے بھرا ہوا واپس چلا جاتا ہے. دس از دا پلیس. یہ وہ جگہ ہے جہاں صورتحال تبدیل ہو جاتے ہیں. آمین. اور ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم موجود ہیں. ہاللیلویا. تو ونس اگین میں اپنے بزرگوں کا شکر گزار جنہوں نے پھر مناسب سمجھا کہ خدا کا کلام سنایا جائے، اور آپ بھی آئے ہیں، آپ کے لیے بھی شکر گزاری، اور کوائر کے لیے شکر گزاری، پرستش کر رہے ہیں. خدا کی حضوری، خدا کا مسا ہم محسوس کر رہے ہیں. تو آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں. اینڈ جسٹ ون کوشچن، ایک سوال سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ ایل سی ڈی پر دیکھ رہے نیچے، آپ آگے آ جائیں. اگر آگے جگہ ہے، اگر آگے جگہ ہے پھر آپ قریب آ جائیں if possible. ہاں ہاں چلے صحیح. اچھا جی، کوشچن یہ ہے کہ رسولوں کے رویے، یسوع کے شاگرد ان کے رویے کب پورے طور پر تبدیل ہو گئے؟ ہاں
سوری، ہاں، رسولوں کے رویے کب تبدیل ہوئے؟ جب وہ سب روح القدس سے کیا ہو گئے تھے؟ بھر گئے تھے. بیفور دیٹ، اس سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ کیا تھے؟ رہنے کس کے ساتھ والے؟ کس کے ساتھ رہ رہے تھے؟ کس کے ساتھ رہے تھے؟ یسوع کے ساتھ، ہے نا؟ اور اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے باوجود کلیم کرتے ہیں وی آر ود کرائسٹ. سیم لائک آج بھی کئی کلیم کرتے ہیں کیا ہم یسوع کو نہیں جانتے؟ لیکن رویہ چیک کرو تو کیسا ہوگا؟ لفظ بتائیں گے کہ یہ یسوع کو جانتے ہیں، رویہ بتائے گا کہ یہ یسوع کو نہیں جانتے. تو ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، غلط فیصلے لینے والے، غلط بولنے والے. یاد ہے ایک جگہ پر یسوع معجزہ کرنے کے لیے، خدمت کے لیے گیا، وہاں پر کوئی معجزہ نہ ہوا، انہوں نے قبول نہ کیا. تو یوحنا اور یعقوب کیا کہتے تھے؟ کہتے جیسے ایلیا نے کیا مانگی تھی، تو بھی کی کر ایسا ہو. And you know what the Jesus said? وہ کیڑی روح دے ہو تسی، رہتے میرے نال ہو تے منگدے کی پھر رہے ہو ہیں؟ ایویں نہیں. کئی باری بندہ ادھروں دعا کر کے نکلے آئی، سامنے کوئی معاملہ ہوئے تے کہندا ہونے لگی سی میرے منہ چوں اگ جی نکل. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہیں؟ ابھی میرے منہ سے غلط باتیں نکل گئی، ہونے لگی سی کہنا میرے منہ چوں اگ جی نکل. مراد دعا جو نکلے تے ڈریگن بن گیا. ڈریگن کیا کرتا ہے؟ جس افسانہ ہے، آئی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو ڈریگن، لیکن جس ایک افسانوی بات ہے کہ ڈریگن وہ منہ سے کیا کرتا ہے سام ٹائم ایسے. تو رویے فرق تھے. پطرس نے انکار کر دیا اور صلیب کے پاس ہے تو سارے ڈر کے کیا ہوئے؟ بھاگ گئے. ایسا ہی ہے نا؟ پھر وہ اس کو دفنا دیا تو سارے ڈرے اور سہمے ہوئے، ایک کمرے میں کیا ہیں؟ بند ہیں، اور اپنے رویے سے نہیں بتا رہے کہ ہم یسوع کو جانتے ہیں. But the one personality، ایک شخصیت جو بیہیویئر، رویہ تبدیل کر سکتی ہے، that is Holy Spirit. وہ کیا ہے؟ روح القدس. کون ہے؟ روح القدس. اعمال دوسرے باب کے تجربے کے بعد رسول وہ نہیں رہے گرج کے بیٹے کہلانے والے گرج کے بیٹے نہ کہلائے، بلکہ دونوں بھراواں چوں ایک بھرا تھا محبت ہی رسول بن گئے. کیا نام تھا اس کا؟ یوحنا، محبت کا رسول. ایسے ہی ہے. تو رویے ٹوٹل چینج. اور لکھا ہے اگلے باب میں دوسرے تیسرے میں جائیں تو وہاں لکھا ہے اور وہ سب لوگوں کو عزیز تھے. کوئی بھی شخص ان سے ملتا انسپائر ہو جاتا. ان کی گفتگو، ان کا رویہ،
उनका बिहेवियर, लोग मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन जब वो किसी ईमानदार, फिल्ड विद द होली स्पिरिट, रूह कुछ से भरे हुए ईमानदार से जब कोई मिलता, वो इंस्पायर हो जाता और मजबूरन वो मसीह को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता। ये देखकर कि इस शख्स के रवैये ने मुझे बता दिया कि इसका यीशु जिंदा है। हालेलुया। तो होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? रवैया चेंज कर सकता है। टुडे वी हैव द एंटीडॉट्स ऑफ द रॉन्ग बिहेवियर। व्हाट इट मीन्स द एंटीडॉट? एंटीडॉट क्या होता है जी? एंटीडॉट और हाँ, कोई वायरस है, कोई खतरनाक इन्फेक्शन है और वो संभाला नहीं जा रहा और लोग परेशान हैं। हाउ कैन वी स्टॉप इट? कैसे इस इन्फेक्शन को, कैसे इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को रोकें? और अचानक से कोई शख्स आके एक खुशी की खबर देता, कहता है इसका एंटीडोट मिल गया। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल का क्या हो गया? हल मिल गया, तोड़ मिल गया। एंटीडोट वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, सेम लाइक द कोरोना, द होल वर्ल्ड वॉज वरीड अबाउट। और ये भी कह रहे थे कि दुनिया की होने लगी है, खत्म होने लगी, और अचानक दे विचों खबर आई कि मिल गई। क्या मिल गया है? एंटीडोट। और जैसे ही एंटीडोट मिला, लोगों के अंदर से जो एक फियर था, एक खौफ था, एक फोबिया था, वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया। मास्क लाते लोगों ने, ग्लव्स की कीते लाते, सोशल डिस्टेंसिंग जेड़ी सी होगी वो खत्म हो गई, है ना? मियां बीवी तो पहले दूरों दूरों गल्ला करते हैं, कोरोना ने होर फायदा करता, और दूरों खड़े हो गए, घर से ठीक हो जा। तो ये जो सोशल डिस्टेंस था, ये भी एंटीडोट से क्या हो गया? क्या हुआ? ये खत्म हो गया, एंटीडोट मिल गया। एंड द रॉन्ग बिहेवियर, गलत रवैया जात जो नजर आते हैं, इसका एंटीडोट, इसका हल ये रूहुल कुद्स है। और रूहुल कुद्स के जो फल हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। रूहुल कुद्स के फलों पर हम आज बात करने वाले हैं, और इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में देखेंगे कि ये जो फल है रूहुल कुद्स के, ये हर उस गलत रवैये का एंटीडोट है। क्या है? एंटीडोट। और आइए अब गलतियों का खत, Galatians chapter 5, पांचवा बाब, उसकी 22वीं आयत और 23वीं। पांचवा बाब 22वीं और 23वीं आयत, गलतियों का खत। सोने वाले जाग, अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है, हुणे की होने लगे? हाँ, सोना नहीं, ताली मारो जरा।
ہاں کئی باری لوکی سیمول دی روح چائے ہوندے چرچ کہندے مذہبے دے کول جا کے سواں گے تو خدا کی کرے گا؟ خدا کلام کرے گا، ہے نا؟ چلو جا کے سونے تے کتنے سواں گے؟ کتنے سواں گے جا کے؟ او مذہبے دے کول جا کے سوئیے، کیونکہ خدا نے تو کلام کر ہی دینا۔ پھر پادری کہتا او بھائی اٹھ، خدا تے نہ گل کر رہے، اٹھ کے بیٹھ تے سن، بلکہ یہ کہہ فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ تسی کہو ذرا، او پچھلے والی باتیاں خبر روچی دینا، فرما تیرا بندہ سنتا ہے، تیری بندی سنتی کہہ لو، کہو ذرا، کہہ دو سارے کہہ دو، ہاں تسی ریڈی ہو ہون سنن واسطے۔ اچھا جی آئیے پڑھیے، مگر روح کا پھل پہلا کیا ہے؟ محبت، پھر خوشی، پھر اطمینان، پھر تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے۔ دنیا دی کوئی شریعت انہاں کماں دی مخالفت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ ٹریٹمنٹ ہے، یہ علاج ہے، اور علاج کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی نہیں کہے گا اور نہیں کرو دوسرا لے کے نو، ایسا ہی ہے۔ تو اب ہم پیچھے جائیں تو جسم کے کام ملتے ہیں 19ویں آیت میں، ہے نا، اور 22ویں آیت میں کس کے کام؟ روح القدس کے کام۔ Why the Paul mentioned؟ کیوں پولوس نے روح القدس کے پھل اور جسم کے کام کیا کیے؟ مینشن کیے گلیشینز میں، اس خط میں۔ وجہ کیا ہوئی؟ یہ غلطیوں کا خط اور رومن کا خط دونوں ایک ہی اس میں اثر میں لکھے گئے، ایک ہی زمانے میں، غالباً 57-48 یہاں۔ اور اگر آپ ان دونوں خطوط کو ملا کر پڑھیں تو دونوں خطوط کی جو کانٹیکسٹ ہے، جو بات ہے، وہ سیم ہے۔ رومیوں کی بھی وہی اور غلطیوں کی بھی، دونوں میں ایک بات سامنے رکھی گئی کہ شریعت تمہیں بچا نہیں سکتی، زندہ خداوند یسوع کا فضل تمہیں بچا سکتا ہے۔ رومنز میں وہاں پر یہودی تھے، یہاں پر یہودی نہیں، جینٹائلز ہیں، غیر قوموں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جو ٹیچرز تھے وہ یہودی تھے، وہ جو یہ جینٹائلز غیر قوموں سے بچنے والے مسیحی تھے، ان کو کہتے تھے تمہیں مسیحی ہونے کے لیے بھی، تمہیں خداوند کے پاس آنے کے لیے تمہیں شریعت کو ماننا ہے، تمہیں سرکمسیشن کروانا ہے، ختنہ کروانا ہے، اور پھر تم اس کے کیا کہنا چاہیے، اس کے خاندان میں داخل ہو سکتے ہو۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تم شریعت پر عمل کر کے ہی تم راست باز ٹھہر سکتے ہو۔ The teachers were teaching، یہ تعلیم دے رہے تھے کہ تمہیں اگر راست باز بننا ہے، تمہیں اگر خدا میں مضبوط ہونا ہے تو شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ شریعت ایک ہوتا ہے انورڈ کیا ہوتا ہے؟ اندر، آؤٹ ورڈ، باہر سے۔ اب جو ٹیچر تھے، یہودی ٹیچرز، وہ کہتے تھے تو باہر سے چیز آئے
اور وہ تمہیں ٹھیک کرے گی. لیکن پولس کہتا ہے کہ جو باہر سے چیز ہے وہ تمہیں ٹھیک نہیں کر سکتی. اگر تمہیں ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ تمہارے اندر ہی ہوگی, اور جو تمہارے اندر ہے وہ روح القدس ہے. روح القدس ہی ہے جو کسی کو اندر سے ٹھیک کر سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں قوانین پر عمل کر کے میں ٹھیک رہوں گا, میں اپنے طور طریقے, اور کئیوں کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی راست بازی بھی کیا کی, قائم کی. وہ اپنے طور طریقوں سے وہ چلنا چاہتے ہیں, خدا کے ساتھ راست باز ہونا چاہتے ہیں. اور یہودیوں کا بھی یہی پرابلم تھا, وہ شریعت کو لے کر وہ کہتے تھے کہ اسی وجہ سے ہم راست باز ٹھہریں گے. لیکن آگے پولس, آگے خدا کے لوگ آئے, انہوں نے کہا شریعت راست باز نہیں ٹھہرائے گی, فضل راست باز ٹھہرائے گا. تمہیں شریعت تمہیں خدا کی راہوں پر نہیں لے کے جائے گی. اگر تم خدا کی راہوں پر جانا چاہتے ہو تو تمہیں روح القدس کی ضرورت ہے, کیونکہ روح القدس جو ہے وہ تمہارے رویوں کو ٹھیک کر دے گا. آمین. تو اس لیے یہ خط گلتیوں کو پولس نے لکھا تاکہ وہ بتا سکے کہ تم طور طریقوں سے تمہارے رویے نہیں ٹھیک ہو سکتے. طور طریقوں سے تم جسمانی ہی رہو گے, اور جب تم جسمانی رہو گے تو تمہارے کام یہ رہیں گے جو جہاں جسم کے لکھے ہوئے ہیں, جس میں کیا ہے, حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں. یہ کس کے کام ہے؟ یہ کس کے کام ہے؟ جتنا مرضی کو بندہ حکمت والا ہو اور جسٹ کہے کہ مجھے بڑی سمجھ, مجھے بڑی عقل, اور میرے پاس بڑے قوانین ہیں, ان قوانین کو رکھنے کے باوجود وہ جھگڑوں, حسد, نفرتوں, بدعتوں میں پھنسا رہے گا. ثابت تو یہ کرائے گا کہ میں باقیاں نہ روکیاں. ہاں اچھا, یہ بھی ہوتا غلط ہی رویہ ہوتا کہ ہمیشہ دوسرے نو کی کرتا رہتا ہے, لیٹ ڈاؤن, یہ بتانے کے لیے کہ باقی سارے خراب ہیں, میں کلہ ہی کی ہوں, ہاں میں کلہ ہی صحیح ہوں. تو اس لیے پولس نے کہا کہ تمہارے رویے یہ شریعت ٹھیک نہیں کر سکتی. تمہارا رویہ اگر ٹھیک کر سکتا ہے تو روح القدس ہے جو تمہارے رویوں کو چینج کر سکتا ہے. تمہارے غلط رویے کا اینٹی ڈاٹ روح القدس کے پھل ہیں. اب آئیے, اب روح القدس کے پھلوں کو ذرا بغور دیکھیے. اینڈ the first thing, روح القدس کا پہلا پھل کون سا ہے؟ کیا ہے؟ محبت. محبت کا الٹ کی ہوئے گا؟ محبت کا الٹ کی ہوئے گا؟ محبت کا الٹ کی ہوتا ہے نفرت. آپ ایسا پتہ ہے کتنے ایسی اس فطرت میں پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کسی سے نفرت ہو جاتی ہے میں دوبارہ اس سے محبت, اے میری فطرت ہے, اے ساڈی گل ہے جی, اسی ایک باری چھڑ دی ہے نا کسی نو تو دوبارہ کی کر دیں, اسی دوبارہ منہ نہیں لاؤں جو مرضی آیا سی چرچ, میں ننگے کھول دی چپ کر کے, میں کہا جا تریا پھر, کیونکہ انہوں دسیا ہی کہ جے تینوں ایک باری چھڈیا نا تو دوبارہ ہوں تینوں ہاں منہ نہیں لانا. وجہ اندر کیا ہے, اندر کیا ہے؟ اور اس کے اس رویے سے چرچ کا ماحول خراب, گھر کا ماحول خراب, اس کی اپنی روح خراب, اور وہ دن بدن وہ خراب ہوتا جاتا ہے, اور وہ خود وہ اس رویے سے باہر بھی نہیں آ سکتا. وہ کہتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے, جس سے مجھے نفرت ہو جائے میں دوبارہ اس سے محبت نہیں کر سکتا. یہ میرا پرابلم ہے, یہ میرے اندر مسئلہ ہے, میں نہیں اس کو دوبارہ محبت کر سکتا. وہ اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے, اور اس مسئلے کا اینٹی ڈاٹ روح القدس کا پھل محبت ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اگر کوئی روح القدس سے بھرا ہوا تو روح القدس کرے گا کیا؟ اس کے اندر نفرت کو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ کاٹے گا.
اور روح القدس کا پھل یہ کیا کرے گا؟ جس سے تو نفرت کرنا چاہتا ہے، روح القدس وہ تجھے اس سے محبت کروائے گا۔ کیا کروائے گا؟ محبت کروائے گا۔ آپ میں سے کسی کے اندر نفرت نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا، ایویں تمہیں چڑھاؤ واس نہیں کرنی، آپ میں سے کسی کے پاس نفرت نہیں ہے، تسی بھی نہیں کہہ سکتے، میں نے پتا ہے۔ اتنے چلو چرچ والے نے صحیح ہے، خاندان کا مینوں نہیں پتا کہ پھپھی نہ کی چل رہا ہے، بس ایک باری چھڈی سی ہے نا، کہندے باہرلے ملکاں چ برتھ ڈے تے ویاواں تے لوکی خوشیاں منا رہے ہوندے، پاکستان چ ویاواں تے برتھ ڈے تے لوکی پھپھیاں منا رہے ہوندے، دو بندے بھیجے ہوندے سپیشل، وہ کہندی نا یہ نہیں ہو سکنا ہن، یہ ناممکن۔ تب مجھے نہیں پتا آپ کی فیملیز میں، آپ کے سبلنگز کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا چل رہا ہے، لیکن اگر ایسا کوئی نفرت کا سین چل رہا ہے، اس کا اینٹی ڈاٹ روح القدس کا پھل محبت ہے۔ ہلیلویا! کیا ہے؟ محبت، اگاپے لفظ اس کے لیے استعمال ہوا، گریک ورڈ، اس کا ایک مطلب ہے چیریٹی۔ ویسے تو سانو اگاپے دا سانو پتہ ہی نا کیڑی محبت ہے، اگاپے کون سی محبت ہے؟ گریک ورڈ ہے بیلوس، بیلوس، لیکن ایک مطلب چیریٹی ہے۔ What it means the charity؟ چیریٹی کیا ہوتا ہے؟ سخاوت، سخاوت، کوئی نہیں بھی وہ کیا کہنا چاہیے ابلائش کرتا، کوئی نہیں بھی لائق، وہ کہندے نا تو محبت دے کی ہے، تو محبت کرن دے، میں تینوں 1000 باری محبت کی تھی، تو پھر بھی کی کیتا ہی ٹھکرایا، تو محبت دے لائق نہیں ہے۔ لیکن روح القدس کا پھل اگاپے، محبت، چیریٹی، یہ وہ کام ہے کہ جو محبت کے لائق نہیں بھی ہے، روح القدس اس کو بھی محبت دلوائے گا تیرے سے۔ This is charity، سخاوت، تیرے اندر سے سخاوت کے سخی بنا دے گی تجھے، محبت کے طور میں تو ہر شخص سے پیار کرے گا، اور یہ تیرے اندر نفرت کا اینٹی ڈاٹ ہے، the Holy Spirit۔ The next thing، اگلی بات، اگلا کیا ہے؟ کیا ہے؟ خوشی، خارا لفظ، گریک ورڈ خارا، خارا، خوشی کے لیے، اس کا ایک مطلب ہے فلنس، کی ہے فلنس، خوشی سے بھرا ہوا۔ جب آپ کے پاس تھوڑی سی خوشی ہے نا، تو کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی مشکل ایک پل میں آپ کی ساری خوشی کیا کر دے گی؟ کیا کر دے گی؟ ادھروں میرا دل خوش ہوندا ہی، نال ہی فون آ جاندا ہی، تے ساری خوشی ہیں چنگے پلے خوش بیٹھے سی، او آئی وچ ساڈے درمیان ساری خوشی کی تھی ہیں، چنگے پلے خوش کھانا کھان لگے سی، میرے سامنے لوگ کھانا کھان دے دو تے لڑائی ہو پئی، انہیں پلیٹ چکی سالن والی، آئیں گئی پلیٹ، وہ شکر ہے کہ پرا ہو گئی، تے سامنے دوار تے وجی، اور دوار تے خوبصورت ڈیزائننگ ہو گئی پورے سالن دی، اے ویل بن گئی بڑی خوبصورت۔ چنگے بڑے خوش بیٹھے ہوندے نے، اور آپ کو پادری صاحب کے پاس شاید کوئی ایسے آتے بھی ہوں کچھ واقعات، پادری صاحب میرے نیانے نوں پتہ نہیں کی ہوندا، چنگے بھلے بیٹھے ہوندے تے کی ہوندے ہیں اوپر والے تو نہیں ہوندے، پتہ نہیں کی ہوندا، چنگے بھلے بیٹھے خوش باش، ہم بیٹھے کھانا کھان دے فون دیکھن دے، پتہ نہیں کی ہوا، تے ساری خوشی ہو گئی،
ہے نا. خارا روح القدس کا پھل خوشی. خارا ایک ہوں بھریا ہوں اور ایک ہوں وہ لکھے نا زبور 23 میرا پیالہ کیا ہے. What it means the Lebrez overflow. بھر کے کی رہندا ہی ہے ڈولنا رہندا ہی. This is the Holy Spirit خوشی. اے او خوشی ہے ہاں. اور انہوں نے خوشی سے اپنی جانیں دے دی. مردے ہوئے بھی کی سکے انہیں خوش. سٹیفنس داتا چہرہ دے کے لوکی حیران سی. مرن دے قریب سی. چہرہ کے میں دا سی کیسا تھا کیسا تھا. فرشتے کی مانند. the fullness of joy, the overflowing of joy. روح القدس کی اس قدر خوشی. میرا نہیں خیال آج تک ہمارے سامنے کوئی پتھر لے کر کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو میں تجھے مارنے کو ہوں, میں ابھی مار دوں گا. اور آگے سے ابھی ہمارے ساتھ سین تو ہوا ہی نہیں ہے نا. نہیں ہوا. لیکن یہ باوجود ایسا دور دی گل ہے کوئی اوے کوئی ماڑی چھوٹی جی خبر مل جائے چہرے کا رنگ کی ہوتا جی کیا ہوتا ہے. ہوتا بھی نہیں ہوتا. ہوتا بھی نہیں ہوتا. وہ نیانیوں پیپر سختا جے پیپر پھڑ دے کی ہوں کہ تو پڑھیا ہی نہیں. وہ تو پڑھیا ہی نہیں. فلنس جو کسی طور پر بھی یہ خوشی جا نہیں سکتی. اور میں حیران کہ وہ بندہ مرتے ہوئے بھی گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہا تھا. سٹیفنس. اور یہ کہتا رہا اے باپ ان کا گناہ ان کے ذمے نہ لگا. اور کہا میری روح کو کیا کر قبول کر. یہ کہہ کر سو گیا. واٹ اے جوائے. کیا خوشی. فلنس. بندہ موت دے سامنے بھی آرام نہ کھڑائی. پترس نو کہن لگے روایت او دے لی پترس لی کہ تینوں سلیب دینی. وہ کہندا سدھی نہ دیو کی کریو الٹی دے دیو. دو ضرور لیکن کیسے. there is no fear of death. مرنے کا کوئی خوف نہیں. ہمارے وہاں پر ایک مشنری ہے چائنا سے تو اس کو کینسر ہو گیا. شوکت خانم لاہور کا میجر ہاسپٹل ہے کینسر کا. اس نے ڈائگنوز کر دیا یو ہیو دا کینسر. اس کی باڈی میں لمف نوڈ تھے. یو نوٹ اباؤٹ دا لمف نوڈ گلٹیاں ہے نا. اور کینسر ڈائگنوز ہو گیا. اس کی رپورٹ آئی اینڈ شی سا دا رپورٹ. اس نے رپورٹ دیکھی کینسر پازیٹیو. اور جب اس نے دیکھا کہ کینسر پازیٹیو تو کہتی کیا ہے. رپورٹ دیکھ کے کہتی خداوند جی میں تمہیں لے جانا وا میں آن لی تیار. یہ بھی ہویا کری رپورٹ دیکھ کے میں ہویا کری باجی ہویا. تانوں کو پتا کئی تو ستیاں وچ. تاڑی مارو پھر. رپورٹ دیکھی کینسر پازیٹیو ہے اور دیکھ کے کہتی ہے خداوند میں تیرے پاس آنے کے لیے کیا ہوں. میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں. اگر تو مجھے بلانے لگا ہے میں آنے کے لیے کیا ہوں. میں تیار ہوں. کینسر نے دیکھا تو بی بی تو پریشان ہی نہیں ہوئی. میں تو آیا سی کی کر لی اینو پریشان کر لی. اگر روح القدس دی خوشی نے مینوں پریشان کر دیتا اور کینسر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا. She was ready to die because she had the fruit of the Holy Spirit. خارا خوشی. یہ گلاں باتاں تو گھٹ نہیں ہوندی. یہ کی کردی رہندی ہیں یہ باہر نکلتی رہندی ہاں. اور کتنے ایسے لوگوں کا پرابلم چنگی پلی اتوں بات کر کے جاندے نے گھر جاندے ساری خوشی ہیں ہو گئی. کوئی مسئلہ نظر آیا کوئی کچھ ہویا
کوئی نیانا چرچ نہیں آیا, انہیں کوئی اپنی گل کرتی, سارے کچھ. لیاق صاحب گل کر رہے سی خوشی تے, زکئی دی خوشی تے گل کرن دے سی, تے کہتے کئیاں دی خوشی ایویں ہوندی ہے کہ وہ ٹیوب نہیں ہوندی ٹائر دی, ہے نا, وہ چ ہوا بھری ہوندی, تے جویں ہی وہ کوئی چیز مارو تے کی ہوندی, کہتے کئیاں دی خوشی ایویں دی ہوندی جویں کنڈا لگتا ساری خوشی گئی. دا فلنس, یہ اینٹی ڈاٹ ہے تیری اداسی کا. اور کئیوں کے پیچھے اسپرٹ ہوتی ہے, وہ بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتے ہیں, کہتے کچھ بھی نہیں, اس کے باوجود پتہ نہیں میرے اندر کی صورتحال عجیب سی ہو جاتی ہے, میرے اوپر عجیب سی اداسی چھا جاتی ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از دا اسپرٹ, دا ایول اسپرٹ. اور اس کا حل روح القدس کا پھل خوشی. ہلیلویا. یہ خوشی کیا ہے؟ خوشی. اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو, ایک بچہ بیمار ہو گیا بہت زیادہ, بہت بیمار ہوا, کرسچن تھا, اور ویتنام میں وہاں پر لوگ خدا کو, مسیح کو نہیں جانتے, اور اتنا بیمار ہوا, کرسچن تھا, خداوند کی خدمت کرنا چاہتا تھا, سیم لائک دروش نوجوان. تو ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہے, بیڈ پر لیٹا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ایک ویتنامی شخص اس طرح کی وہ لیٹا ہوا, اور کافی دن ان کے کٹھے گزرے اسی اس میں کیا کہنا چاہیے وارڈ میں, کمرے میں. تو ایک دن اس نے پوچھ لیا اس اشتراکی نے جو خدا کو نہیں جانتا, ہو آر یو, کون ہے تم؟ اس نے کہا کہ میں مسیحی ہوں اور میں اپنے یسوع کا کام کرنا چاہتا ہوں, اور میرے اندر ایک تڑپ ہے کہ میں یسوع کا کام کروں, میں اس کی انجیل پھیلاؤں, لیکن میں بیمار ہوں اور میں بیڈ پر ہوں. وہ جو خدا کو نہیں جانتا تھا, خدا سے ناواقف, اس نے کہا نہیں تیری خدمت رکی نہیں, تو بیڈ تے بیٹھ کے بھی خدمت کرن رہا ہے. کہتا ہاؤ, کیسے, میں تو یہاں پر لیٹا ہوں, میں تو کوئی خدمت نہیں کر رہا. کہتا نہیں, تو یہاں بیڈ پر لیٹ پر بھی خدمت کر رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں تو اتنا بیمار ہے, لیکن تیرے چہرے پر خوشی جو ہے, اس خوشی نے مجبور کر دیا ہے کہ میں تیرے خداوند کو قبول کر لوں. جس خداوند کی تو عبادت کرتا ہے, اس نے تجھے اتنی بیماری میں بھی تیرا چہرہ اداس ہونے تیرا چہرہ ڈسٹرب ہونے نہیں دیا. اتنی بیماری کے باوجود یو آر سو ہیپی, تیرا چہرہ گلو کر رہا ہے, تیرے چہرے پر شادمانی خوشی ہے. اور جس خداوند کی تو عبادت کرتا ہے, جو خداوند بیماری میں بھی خوش رکھتا ہے, میں تیرے خداوند کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. نے کہا تیری خدمت رکی رکھی کوئی نہیں, تو بیڈ تے لیٹیا ہویا بھی تو میں نے مسیح کر لیا. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ اور جب یہ خوشی آپ کے اندر ہے, ہر قسم کی اداسی یہ چلی جائے گی. اداسی کا اینٹی ڈاٹ کیا ہے؟ خوشی. اگلا تیسرا, جلدی کرتے ہیں, اطمینان. یہی ہے اطمینان. ایرینے, گریک ورڈ ایرینے, اس کا ایک مطلب میں نے شاید بتایا تھا نا, کوائٹنس, ہے نا, خاموش ہو جانا. وہ شاید ادھر ہی بتایا تھا پچھلے سنڈے. ایرینے لفظ خاموش ہو جانا, کوائٹ. اور ایک لفظ پیس. اچھا, ایک اور لفظ بڑا مزیدار, یہی ایرینے دا مطلب, یہ مطلب ایرینے دا مطلب ایک. کی مطلب اچھا, جدو بندہ بے اطمینان ہوندا باجیو بہنوں, جدو بندہ بے اطمینان ہوندا نا, تے سینے 'ਚ دل کنے ہو جاندے نے, کنے ہو جاندے نے؟ ایک دل کردا ہی, ایک دل کرا جاواں, ایک دل کردا, کنے دل ہو جاندے نے ہیں؟ تے بندہ پگڑ دا تانوں نہیں سمجھ, کراچی والے نا
है बंदा हिल जाता ही, समझ नहीं आती की करा। अरीने इत्मीनान ये आपके ख्यालात को डाइवर्ट नहीं होने देता, आपके ख्यालात को बिखरने नहीं देता। आपके ख्यालात जो इधर उधर घूम रहे हैं और आप भी दरमियान में बैठे और आपको समझ नहीं आ रही। आपको पता है जो डिप्रेशन का शिकार बंदा होता है, ये 10 बंदों में बैठा हुआ भी अकेला होता है। वजह, और फिर इसकी कंसंट्रेशन नहीं होती। डिप्रेशन के बंदे नूं ना तुसी कोई गल पूछो ना की, क्योंकि कित्थे हुंदा बंदा, ओदियां सोचां इर्द गिर्द इन्नियां किते फिर रही होंदियां ना। क्यों बाजियां ने सिर बन्निया होंदा, कराची वाले तो ना बंदे, साडे तो उधर बन्नी फिरदियां होंदियां। की होया ही, सोचा ही नहीं किते साह लैण दे, इतनी सोचें और बंदा डिप्रेस हो जाता है। 10 बंदों में बैठा हुआ वो तनहा होता है क्योंकि वो अपनी सोचों में गुम होता है। इतनी सोच, इधर से मनफी ख्यालात जो उसको उठने नहीं देते, उसको खड़े नहीं होने देते। और लेकिन रूहुल कुद्स का फल इत्मीनान, ये जो बहुत से ख्यालात जो जिंदगी बहुत सी चीजों में बट गई, जैसे ही रूहुल कुद्स अंदर आता है, रूहुल कुद्स एक बटे हुए इंसान को एक में तब्दील कर देता है। अरीने 1 इत्मीनान दा हुण उल्ट की होएगा, बेचैनी। और आपको पता है बेचैनी सारी रात सोने नहीं देती। रात नींद क्यों नहीं आती है? बेचैन, रेस्टलेस, और ये बेचैनी सोने नहीं देती। बट इफ यू हैव द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट, इत्मीनान, ये तेरी बेचैनी का एंटीडोट है। वो हमारी बाजी शबनम, पास्टर इस्किल साहब की मिसेस, कहते कि हम एक जगह से खिदमत करके आए, तो वो काफ़ी एरिया वो था वो बदरुओं से भरा हुआ, और वापस आए तो फील हो रहा था जैसे कोई स्पिरिट मेरे पीछे है, और अजीब सी सूरत हाल मेरी बन रही थी। मेरा दिमाग, मेरा दिल अजीब सी बेचैनी में चला गया, और मैं समझ गई कि मामला क्या है। तो मैंने, हेलो हेलो माइक, हेलो। तो मैंने क्या किया, मैं आराम ना क्या ही यीशु, मैं तो लगी हूं तेरी गोद में सर रख के सोने। कोई भी स्पिरिट है, कोई भी मसला है, तू जान और तेरा काम। और कहती मैंने ये बात कही और मैं आराम से सो गई, और किसी चीज ने मुझे तंग नहीं किया। और अगर ये बात ना होती तो सारी रात की हुंदा हैं, कदी पानी पी, कदी मुंह छिटे मारो, कदी कुछ करो, तुरे फिरो, की हो रहा, तू सौंदा क्यों नहीं? हाँ, बच्चे तो वैसे नहीं सोते है ना, क्यों? मोबाइल की इन्नी बेचैनी, इन्नी बेचैनी, ये सोनी गेमां की बेचैनी है ना। तो ये बेइत्मीनानी, इसका एंटीडोट क्या है? बेइत्मीनानी का एंटीडोट क्या है? क्या है? रूहुल कुद्स का फल इत्मीनान। अगर आज कोई बेइत्मीनानी का शिकार, नींद नहीं आती, आज रूहुल कुद्स के फल इत्मीनान से भरकर जाए, उसकी बेइत्मीनानी जाती रहे। हालेलुया। अब आगे तहम्मुल, मैक्रोथोमिया, तहम्मुल के लिए सब्र।
मैक्रोथोमिया, तहम्मुल। अच्छा, इसका एक मतलब, इस मैक्रोथोमिया का मतलब है लॉन्ग सफरिंग। की मतलब है लॉन्ग सफरिंग। आपको पता है कितने ईमानदार ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੀ नहीं तो वो बीच में आकर डिट्रैक हो रहे होते हैं। इतनी खुदा सुन नहीं रहा हैं, हालात पता नहीं ठीक होने के नहीं होने। इन्नी दुआ करा ली, आप भी कर ली, गिरजियों भी करा ली, है ना, लेकिन हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे? और बंदा हालातों के उस भंवर में वो बह जाता है और उसके हालात वाकई ठीक नहीं होते। लेकिन एक शख्स रूहुल कुद्स के फल इत्मीना तहम्मुल से क्या है, भरा हुआ है। उसे ये पता है हालात रह नहीं सकेंगे, हालात एक दिन खत्म हो जाएंगे, मेरा यीशु मसीह नासरी हमेशा मेरे साथ है। हालेलुया। और एक गीत भी बनया ही हालातां नूं, की सी गीत, हालातां नूं बोल उलझण ना मेरे नाल, मैनू जिंदगी च आउण दा हुनर मेरे यसू ने, हालातों मेरे नाल उलझियो ना, ठीक है, तुसी तुरे रहो मेरे नाल, मैं भी जा रहा, मेरे नाल उलझना कोई नहीं, क्योंकि यीशु मसीह नासरी एक पल में हालात तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब्र, ये तहम्मुल, ये आपको करता क्या है? बंदा काला पै जाए ना तो काली तो खीर भी की कहते होंगे ने, तत्ती खीर की कर दी, मुंह साड़ दी, है ना। तो जेड़ा कोई काला पै गया वह हो जाए, उड़े हो जाए। एक साडे भाई ने दुआ की थी एक बंदे ते, ए दुआ की थी, दुआ करके कहते सुनाओ किवें हुण की महसूस करदे? अगे दुआ कराउण वाला कहंदा दुआ पहुंच तो लैण दिओ। तो पहले पुछण लग पे तो दुआ वाले भावें राज होवे। ईमानदार की जिंदगी की एक निशानी यह है कि कभी काला हो सकता है, काला हो सकता ही, लेकिन कई तो बेचारे काले भी चिट्टे होने की हो गए, अच्छा कैसी गल है, चिट्टे होने काले हो गए, चिट्टे होने ली करे केड़ी केड़ी क्रीम जल्दी जल्दी की होइए चिट्टे हो जाइए। लेकिन गल ये नहीं बननी, गल वो बननी जिसके अंदर रूहुल कुद्स है। हालेलुया। वो शख्स अंदर और बाहर से खूबसूरत है। तहम्मुल, सब्र, ये बेसब्री का एंटीडोट है। हर वो शख्स जो बेसब्री का शिकार है, हर काम चाहता है जल्दी हो जाए, अभी हो जाए। ओ क्या लिखा है खुदा के कलाम में, खुदा ने उनकी जरूरत को तो क्या कर दिया, लेकिन आगे क्या लिखा है, और उनकी जानों को सुखा दिया। काले पैसी गोश्त 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 किथे, ओ मिस्र दियां हांडियां, मिस्र दे खीरे किथे, गोश्त किथे ले आ, किथे मिठा पानी खारे पानियां च ले आ, ओ की करन दिया होया, काले पै गए। और हुआ क्या हुआ, खुदा ने उनकी जरूरत को तो क्या कर दिया, लेकिन उनकी जानों को क्या किया, सुखा दिया। गोश्त भी खा लिया, मीठे पानी भी पी ले, लेकिन सारी पहली नस्ल बियाबान में मर गई। There was no patience, सब्र नहीं। और ऐसे बेसब्री ने
موسا کو ایک باری لاٹھی مرواؤن دی بجائے کی کر دیتا؟ پچھے کالی ہیلی وہ پانی تو موسا کی کیتا ہی اللہ خدا دے وہ کمنٹ کی نے خدا کیا کہتا ہے موسیٰ کے بارے میں؟ ساری دنیا میں حلیم شخص بے صبری نے انہوں بھی بچارے دی دی حلیمی بھی گئی انہیں غصے جگہ پانی تھا آ گیا پانی پی بھی لیا ہے نا پین والے بھی مر گئے اور وہ جو حلیم شخص تھا اس کو بھی وعدے کے ملک سے دور کر دیا وہ پہنچ ہی نہ سکا یہ بے صبری یہ سو ڈینجرس اور لوگ بزرگ ہو جاتے ہیں لیکن رہندے کی نہیں بے صبری ہی رہندے یہ مروا دیتی ہے بے صبری لیکن مبارک وہ شخص ہے جو روح القدس کے پھل تحمل سے بھرا ہوا ہے ہاللیلویا لکھا ہے خدا سے وقت پر کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے سرفراز کرتا ہے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے کیا رہے فروتری سے ہے نا کیا رہے ٹھہرا رہے اور وہ تجھے کیا کرے گا وہ تجھے کیا کرے گا وہ وقت پر سرفراز کرے گا وہ درخت زبور پہلے میں جو پانی کی ندیوں پر کیا کیا گیا ہے اور کیسے پھلتا ہے کیا لکھا ہے اور وہ وقت پر کب پھلتا ہے کب پھلتا ہے کہندے ویلے دی گل کہ ویلے دیاں تے موسم دا پھل ہے نا ویلے دی گل تے موسم دا کی لگ دے دونوں چنگے لگ ہے نا تے بے پھل موسم اے آم بھی تاڑے اج تو جانے نا اگے 9ویں کے مہینے تے انہاں ریڑیاں تے پے پیاں نوں گیس ہوئی ہونی اے پے ہونے تو دیکھنا لگے چھاڑے انہوں کی لینا یہ دی حالت ہی نہیں صحیح ہے جاؤ انہوں گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس لے یہ دی گیس وہ سارا دا ذائقہ گیا سارا دا ٹیسٹ ختم ہو گیا کیونکہ او دا وقت کی ہو گیا بے پھڑ ہو لیکن اگر آپ صبر کے نیچے ہیں آپ وقت پر پھلیں گے آپ وقت پر سرفراز ہوں گے اگر آج آپ کے پاس کچھ نہیں ہے ڈونٹ وری ڈونٹ فیئر کل زندہ خدا آپ کو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے ہاللیلویا تحمل اور آگے مہربانی اگلا لفظ کیا ہے جلدی کریے ان مہربانی جینٹلنس اور گریک ورڈ ہے خریسٹوٹس گریک ورڈ یہ مطلب ہے جینٹلنس کائنڈنس گڈ شریف بندہ اوے تہاڈی دنیا چ تہاڈے زمانے چ کہندے شریف دا اس دنیا چ شریف نو مانتے ہی نہیں ایویں نہیں کہندے نہیں ہیں او بھائی شریف دی ایتھے جے اگے اوویں دا اگیوں کی بننا پیندا ہی دو ہاتھ اگے بننا پینا ہی پھر رہنا ہے زمین تے ہاں جن زمین تے رہنا وہ دو ہاتھ اگے ہوئے اسی دن رہنا زمین تے ہاں جن تے رہنا اس زمین تے او دنیا جیسا یا دنیا تو اس دنیا چ شریف دی کہندے ویلیو نہیں ہے نا اور کسی خادم نے کہا ایماندار اس زمین پر ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس زمین کے لیے بنایا گیا نہیں ہے وہ یہاں صرف وقت گزارنے آیا ہے اور واپس اصلی وطن میں چلا جائے گا جہاں سے وہ آیا ہے تو جینٹلنس شریف مہربان اس کا الٹ کیا ہو سکتا ہے مہربانی کا الٹ کی ہوتا ہی ظالم
है ना, सख्त रवैया, बेरहम भी हो सकता है, हर वक्त बुरे अल्फाजों से बोलने वाला, हर वक्त दूसरों को ताने और मेने देने वाला, हर वक्त दूसरों के खिलाफ खड़ा होने वाला। अगर उससे कोई चीज मांग ले उन्होंने 10 गल्लां सुनाएगा। और कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी एंड वेरी शॉकिंग, और पोस्ट क्या थी, कोई शख्स नवाला अपने मुंह में डालने लगे और आप ऊपर से उसको सख्त बातें कहें और उन्होंने ये ना समझ लगे हुण नवाला अंदर पावा या बाहर कट। खाने पर बैठा हुआ शख्स उसकी आप बेइज्जती कर दें, उसको आप नहायत बेइज्जत कर दें, उसके लिए इतना मुश्किल होगा कि वो क्या करे, वो खाना खाए या ना खाए, बल्कि वो छोड़कर क्या कर जाएगा, वो चला जाएगा। और फिर वो कहा जाएगा एदी आदत ही ये जदों खाना खान लगते इन्हें कोई ना कोई की हुंदी है, कोई गल छड़, जालिम। और अगर कोई ऐसी रूह में है तो उसका एक ही इलाज है कि वो रूहुल कुद्स के फल मेहरबानी से क्या हो, भर जाए। और फिर उसके बाद है नेकी, एगाथुसोने ये लफ्ज है नेकी के लिए, इसका मतलब भी गुडनेस है और मर्सी है, रहम है। नेकी का उल्ट बदी, बदकारी, करप्शन। और अगर कोई बदी, बदकारी, करप्शन से बाज नहीं आता तो वो कहे खुदावंद मुझे रूहुल कुद्स से भर, क्योंकि जैसे ही पाक रूह के अंदर जाएगा और करेगा पाक रूह, उसकी बदी का एंटीडोट बन जाएगा और बदी उसके अंदर से निकल जाएगी और नेकी उसके अंदर आ जाएगी। हालेलुया। और फिर उसके बाद ईमानदारी, पिस्टस लफ्ज ईमानदारी के लिए, इसका एक मतलब है एश्योरेंस, एक है बिलीफ, एक है फॉर द फुलनेस टू अ पर्सन, एक शख्स के लिए पूरे तौर पर उसको भर देना। किस बात से? ईमानदारी से। वो अपने किसी मामले में भी बेईमान ना हो। आपको पता है यूहन्ना के पास आए थे सिपाही, तो यूहन्ना ने पूछने लगे सबागी नू कि की करिए, असी की करिए, तो की क्या सी उन्हें कहा अपनी तनख्वाह ते की करो, गुजारा करो। तुम गवर्नमेंट के साथ बेईमानी कर रहे हो, तुम गवर्नमेंट से 20,000 ले रहे हो और उत्तों 30,000 कमा दे हो हैं, और कहते तो साडा हक ही। बल्कि साडे उधर ना, साडे वो मशहूर है जेड़ा बंदा उत्तों पैसे लेंदा ना लोगों कोलों, कोई गवर्नमेंट कर रहा जॉब ते लोगों को चोरी छपेड़ा फड़दा, ते उन्होंने पूछिए कितनी तनख्वाह है, तो कहता 30,000 तनख्वाह ते 40,000 दियां वेलां हो जांदियां हैं, 40,000 वेलां हो जांदियां। और कितनी ऐसी गवाहियां हैं उन लेडीज की जो घरों में काम करने वाली, वो ईमानदार, को मालकन का कोई पर्स, कोई पैसे, और वो बाज देकर कहती हैं ये आपके पैसे पड़े हुए। और किस कदर मालकन खुश हो गई कि ये किस कदर ईमानदार है, वो उससे पूछने पर मजबूर हो जाएगी तू इतनी ईमानदार क्यों है, वो कहेगी खुदा का रूह मुझ में काम करता है। हालेलुया। और आगा और अगला लफ्ज है 8वां, हिल्म, प्रोटेस, ग्रीक वर्ड प्रोटेस, हिल्म। अच्छा, सेम लफ्ज इस्तेमाल होया मत्ती 5वें बाब से, कल में 5वीं आयत, मुबारक है वो जो क्या है, मुबारक है वो जो क्या है, हलीम। उथे इंग्लिश लफ्ज मीक इस्तेमाल होया। मीक का मतलब है मीकनेस, मीक लफ्ज। और अच्छा ये जो मीकनेस या मीक है ना बाजियो, बस खत्म होने लगा, कल में चल जाना। कलाम सुनाइए तुम बाबा सारा। अच्छा मंगन के मीक लफ्ज इसका मतलब है पिघली हुई हालत, पिघली हुई हालत। तो पिघली हुई हालत की होंदी है, मैं आपको आसान करके समझा देता हूं। न्याणे दे हाथ आटा आया होवे ना, उन्हें फड़ाया तो की करता न्याणे आटे दे नाल हैं, क्या करता है, खेलता है। किवें की करता
ہاں کیا کرتا ہے؟ کدی انہوں کی کرے گا؟ کہ سپ بن گیا، پھر کر کے گیا ہے نا، وہ چڑی بن گئی ہے نا، پھر بھی اب اس آٹے کی کیا خاصیت ہے؟ اس کو جس بھی شیپ میں وہ لانا چاہتا ہے ایک پل میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ روح القدس سے بھرے ہوئے شخص کی پہچان ہے، اس کو جب چاہے جہاں کھڑا کر دو وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہوگی۔ سانو اسی لبے ہیں، سانو جدو دیکھو سانو دبکے مار دیتے، سانو وجہ کیونکہ وہ اندر سے سخت ہے، وہ اندر سے اس روح میں نہیں ہے کہ اس کو جہاں کھڑا کریں وہاں وہ کھڑا ہو جائے۔ انہوں رات کسے کام لی بھیج دو ہے نا، اچھا جیڑا تو بیچارہ حلیم ہے نا، انہوں رات 2 بجے اٹھ کے انہوں بھیج دو کسے کام وہ چل جائے گا، تو جیڑا حلیم نہیں نا انہوں یہ کہو کہ جا پانی دا گلاس لے کے آ، کی کرے گا؟ ہیں کی کرے گا؟ دل کرے کہے اینا تہاڈا ایمان ہے، دعا کرو دیکھی تو پانی کول پانی ہے ہائے، تو جڑا حلیم ہے انہوں جڑا مرضی جدو مرضی کام کرو، اگر چرچ میں کوئی حلیم ہے جہاں کہیں اس کو کھڑا کر دو، جو مرضی اس کو بات کو وہ قبول کرے گا آرام سے، اور وہی حلیمی اس کے لیے برکت کا باعث بنی رہے گی۔ میک پگھلی ہوئی حالت میں رہنے والا، اور آخری ہے پرہیزگاری، ایبکارتھینے لفظ پرہیزگاری آخری لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے سیلف کنٹرول۔ کیا مطلب ہے؟ سیلف کنٹرول، قابو پانے کی صلاحیت، پرہیزگاری، اور بالخصوص یہ فارنیکیشن، حرام کاری اور زنا کاری کے لیے یہ لفظ ہے۔ There should be the control of the Holy Spirit. اور بہت سے ایسے ہیں، جب میں نیا میں خداوند میں آیا اور ایک نوجوان مجھے ملا اور وہ کہتا تھا کہ میں اس گندگی میں پھنسا ہوا ہوں